رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 باتیں۔ آج کی اسلامی تاریخ 18 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مکے میں بت پرستی کی ابتدا۔ قریش کا قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور ایک اللہ کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے عمرو بن لحی الخزاعی کا دور آیا۔ عمرو مکے کا بڑا دولت مند شخص تھا۔ اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے، جو اس زمانے میں بڑی عزت کی بات تھی۔ ایک دفعہ وہ مکے سے ملک شام گیا۔ اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو ان سے پوچھا، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں۔ عمرو بن لحی کو ان کی بت پرستی اچھی لگی اور اس نے وہاں سے کچھ بت لا کر خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ اس طرح مکے میں بت پرستی کی شروعات عمرو بن لحی الخزاعی کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھجور کی شاخ کا تلوار بن جانا۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ ان کے ہاتھ میں دے دی، پس وہ تلوار بن گئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ڈر اور گھبراہٹ کی دعا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحشت کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھو، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح وجلت السماوات والارض بالعزت والجبروت، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس مقدس بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو فرشتوں اور روح کا رب ہے، اسی کی عزت و جبروت سے زمین و آسمان روشن ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دوستوں سے اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوستوں میں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جو لوگ ان میں سے کفر پر قائم رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں کھانا پینا چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے، اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے
تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کم درجے والے جنتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محلوں کے درمیان 1 سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جنتی دور کے محلوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا۔ ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور عمدہ باغات اور خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے۔ جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اسے پیش کر دی جائے گی۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، زبان پر مسواک کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رکھ کر اوہ اوہ کر رہے تھے جیسے کوئی قے کرنے والا آواز لگاتا ہے۔ فائدہ، مسواک اس طرح کرنا کہ زبان کے آخری کنارے یعنی حلق تک پہنچ جائے تو یہ بلغم کو دور کرنے میں کافی مفید ہے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت پیدا کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔